اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفرد حروف کے مخارج کی تفصیل، جو الحمدللہ مکمل ہوئی ہماری، یعنی الف سے یا تک جو مفرد حروف تھے ان کی جو مخارج کی تفصیل تھی الف سے یا تک، وہ ہم نے جان لی کہ الف کہاں سے ادا ہوتا ہے، با، تا، ثا، یہ سارے حروف۔ اب ہم ان حروف کو تلاوت کے دوران جب پورا لفظ یا جملہ بنتا ہے تو ہم کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ان میں کچھ رول ہیں، اور اس میں نے سوچا کہ میں آپ کو قلقلہ کے بارے میں پہلے بتاؤں، کیونکہ جب ہم مفرد حروف کے مخارج کی تفصیل پڑھ رہے تھے تو جہاں پر جیم آیا تھا، دال آیا تھا، با یا توا، وہاں پر میں نے کہا تھا کہ اد، اد، اج، اج کر کے پڑھنا ہے۔ تو میں نے بولا تھا کہ اس کی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس وقت جاننا ضروری تھا دال کا مخرج اور جیم کا مخرج اور با کا مخرج ادا کرتے ہوئے صرف با، جیم اور دال کا مخرج ہی بتانا ضروری تھا۔ لیکن آج یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ وہ مجہول کیوں ہوا تھا، وہ ہلا کیوں تھا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور اس وجہ کو آج ہم جانتے ہیں۔ حروف قلقلہ ہی کہا جاتا ہے ان کو۔ کن کن کو؟ سب سے پہلے تعریف لکھیے کہ حروف قلقلہ سے کیا مراد ہے۔ حروف قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف قلقلہ سے مراد جن حروف پر قلقلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلا کر پڑھنا، بس اتنا ہی لکھ لیجئے۔ قلقلہ لکھ کے اس کے آگے لکھ لیجئے ہلا کر پڑھنا یا مجہول پڑھنا، بس یہ اس کی تعریف ہے۔ قلقلہ کی تعریف کیا ہے؟ قلقلہ والے حروف کو ہلا کر پڑھنا یا مجہول پڑھنا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قلقلہ جن حروف پر ہوتا ہے وہ حروف کون کون سے ہیں، وہ لکھنے ضروری ہیں، لکھ لیجئے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کتب جدن، کتب جدن، یعنی کہ ان حروف کا مجموعہ بنا دیا گیا قلقلہ کا۔ کون سے حروف اکٹھے کر کے؟ قاف، طا، با، جیم، دال، ٹوٹل 5 حروف ہیں۔ ان کی تعداد بھی لکھ لیجئے، ان کی کتنی تعداد ہے؟ 5۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ کتب جد۔ جدن لکھ لیں تو وہ ساکن کی شکل میں کیا پڑھا جائے گا؟ جد۔ قاف، طا، با، کتب، قاف پیش کو، طا پیش تو، با، کتب، با پیش بو، کتب جد۔ جیم زبر جا، دال ساکن، ویسے دال کے نیچے 2 زیر لگا لیجئے، جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے جد، کتب جد۔ یہ تو تھے حروف قلقلہ اور ان کا مجموعہ، یعنی مجموعہ ہوتا ہے جمع کرنا کسی چیز کو، تو ان حروف کو جمع کر دیا۔ اب یہ ہے کہ قلقلہ قرآن میں جب آئے تو اس کی کنڈیشنز کتنی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمیشہ قلقلہ ایک ہی صورت میں آئے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو نہیں پتہ، وہ مجھے بتانا ضروری ہے آپ کو۔ سب سے پہلا قلقلہ ہوتا ہے مشدد حرف پر، حرف نہیں ہوتا، حرف ہوتا ہے، مشدد حرف پر۔ قلقلہ کس پر ہوتا ہے؟ مشدد حرف پر۔
या फिर जहाँ पर शद ना हो, मुशद्दद ना हो हर्फ, वहाँ पर कलकला होता है। या फिर ना मुशद्दद हो ना ही गैर मुशद्दद हो, बल्कि क्या हो, जज़म हो। समझ आ गई? एक मिसाल ये कि एक लफ्ज़ है उसके ऊपर शद है, वहाँ पर भी कलकला होता है। एक हर्फ है जहाँ पर ना शद है ना जज़म है, क्या है, ज़बर ज़ेर या पेश है। और एक कंडीशन है कि जज़म हो। ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें हम कलकला करते हैं कुरान के अंदर। ये 3 कंडीशंस ही जानना ज़रूरी हैं। एक मुशद्दद होना पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन यानी हालत, पहली हालत क्या है, शद हो, मुशद्दद हो, कलकला हरफ़े कलकला मुशद्दद हो, हरफ़े कलकला मुशद्दद ना हो, हरफ़े कलकला साकिन हो। ये इनकी 3 हालतें मैंने बता दी। फिर लिख लीजिए, मैं दोबारा बताए देती हूँ। हरफ़े कलकला मुशद्दद हो, नंबर 2 हरफ़े कलकला मुशद्दद ना हो, नंबर 3 हरफ़े कलकला साकिन हो। इन 3 सूरतों में हम कलकला कर सकते हैं। अब हर्फ भी लिख लीजिए एक एक मिसाल के नीचे। हम पढ़ते हैं सूरतुल लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। ये तब क्यों हम कहते हैं, लफ्ज़ था तब्बा, बा ज़बर बा, और बा के ऊपर भी क्या थी, सिर्फ बा ज़बर बा नहीं था, बा मुशद्दद था, यानी बा के ऊपर शद थी। अब जब हमने यहाँ पे वक्फ़ करना है तो हमने सबसे बड़ा वक्फ़ करना है, कलकला को सबसे बड़ा झटका देना है। क्यों? इसकी कंडीशन ये है, एक तो साकिन भी है और ऊपर शद भी है, मतलब 2 बा हैं, तो हम इसमें ज़रा ज़्यादा कलकला करेंगे, ये मुराद है। यानी जिसके ऊपर शद होगी उसको हम ज़्यादा झटका देकर मजहूल करके पढ़ेंगे, हिलाकर झूला ज़्यादा देंगे उसको। कैसे? व तब, तब बा में हमारे लिप्स जो हैं, होंठ जो हैं, दोनों बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि बा कहाँ से अदा होता है, खुश्क वाले हिस्से से। तो ज़रा करके देखिए, व तब बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़कर बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खाली तो तब होता तो फिर नहीं था, फिर खाली बा ही रहना था, लेकिन यहाँ पर 2 बा हैं, इसलिए ज़रा ज़्यादा कलकला होगा, ज़्यादा मजहूल करके पढ़ा जाएगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, व तब करके देखिए, आपके होंठ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फिर इसी तरह कुरान में एक मिसाल आती है, अल हक़, लफ्ज़ था हक़, जैसे तब बा था, यहाँ पर भी क्या हालत है इसकी, मुशद्दद भी है और साकिन भी है, यानी ज़बर भी थी। ज़बर आयत की सूरत में क्या हो गई, काफ बन गई, क्योंकि हम आयत आ गई, अब हम रुक जाएंगे तो वक्फ़ करेंगे, और वक्फ़ करने की सूरत में भी ऊपर शद भी है, यानी 2 काफ हैं। तो फिर कैसे करेंगे, अल हक़, अल हक़, अल हक़, क, ये जो क हुआ है ना, ये हमने झटका दिया, झूला दिया इसे, अल हक़, अल हक़। ठीक है, हमेशा अल हक़ हक़ नहीं होगा इस तरह से, तब होगा जब शद भी होगी और ज़बर ज़ेर पेश या कुछ ऐसा होगा। अच्छा, एक तो ये है ज़बर है, हक्का था। एक ये भी हो सकता है कि हम ज़बर को तो चलें छोड़ दें, अब शद जो है उसका क्या मतलब होता है कि एक लफ्ज़ को 2 बार पढ़ना। तो यहाँ पर ऐटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी कि ये 2 काफ हैं, 2 बा हैं, 2 ता हैं, 2 सा हैं, जो भी अलिफ से या तक जो भी आ जाएगा और वो कलकला में से हो, यानी कौफ ता बा जीम दाल में से, इन 5 हरूफ में से हो, और वो मुशद्दद भी हो, तो हम क्या करेंगे, उसे कलकला करेंगे, और ज़रा आला किस्म का कलकला होगा, ज़्यादा एफर्ट लगेगी, ज़्यादा झूला खाएगा वो लफ्ज़। अच्छा जी, आगे दूसरी कंडीशन है, वो क्या है, जहाँ शद ना हो। मसलन इसमें भी हम सूरह लहब में ही इसकी मिसाल देखते हैं। आप सब ने ज़रूर आयत खोल के देखनी है।
ایسا نہیں ہے آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے یا یہ چیز مجھے آتی ہے زبانی دیکھ لوں، نہیں۔ سورہ لہب کی آیت نمبر 2 میں ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اب یہاں دیکھیے کسب، یہاں پر تھوڑا سا یعنی شد والے سے کلکلا یا جولا با نے کم کھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ تھا وما کسب۔ اب آیت آ گئی ہے تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے با زبر با تو نہیں پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ساکن کر دیں گے، با کی جگہ پر جزم آ جائے گی۔ ساکن لکھیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ جزم ڈال کر زبر کو ختم کر دیتے ہیں، زیر یا پیش کو بھی۔ تو کیا بنا؟ وما کسب، جبکہ اوپر کیا تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہونٹ بالکل مل گئے تھے، 2 بات ہے اس لیے۔ دوسری آیت میں ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، یہاں پہ ذرا تھوڑا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زبر کو ہم نے ختم کر کے جزم کر دیا، ساکن کر دیا، بس۔ اب ہم دیکھیں گے تیسری حالت۔ اب تیسری حالت یہ ہوتی ہے، تیسری کنڈیشن کلکلا کی، کہ نہ وہ مشدد ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر شد بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی شد ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ساکن رکھا ہوتا ہے۔ حروف کلکلا کس حالت میں ہوتا ہے؟ ساکن، پہلے سے ہی۔ ساکن کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم ہو۔ ایک ہوتا ہے جسے ہم خود ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذرا تھوڑا سا یعنی شد سے ذرا کم ہوتا ہے کلکلا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہی اس حرف کو ساکن کیا ہے، ہم سب اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر کلکلا ذرا اور کم ہوگا۔ مثلا ہوگا صحیح، کلکلا ہی ہوگا، لیکن ذرا کم ہوگا کیونکہ علامت ساکن ہے۔ مثلا 28ویں پارے میں آتا ہے شروع میں قد سمع اللہ، قد ہم کیا کہتے ہیں؟ قد سمع اللہ۔ اب یہ قد کیوں ہوا؟ وجہ کیونکہ دال کیا تھی؟ پہلے سے ہی ساکن تھی، تو یہاں پہ ہم نے کلکلا کس طرح کیا؟ قد سمع اللہ۔ اب تینوں کا موازنہ کر لیتے ہیں، ڈفرینشیٹ نکالتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ وَتَبَّ، الحق، کسب، قد سمع اللہ۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ تینوں کی کنڈیشنز مختلف ہیں اور تینوں کلکلے بھی مختلف ہوئے اپنی حرکات کی وجہ سے، اپنی حالت کی وجہ سے۔ تو یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر نہیں بھی آئی تو انشاءاللہ جب آپ کتب جدن کو پڑھیں گے قرآن کے اندر، آپ کے سامنے یہ حروف آئیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو دیکھیں گے، دیکھ کر سمجھ کر پڑھیں گے، رول کو یاد رکھ کے پڑھیں گے، شاد مائنڈ میں ہوگی، جزم مائنڈ میں ہوگی، زبر زیر پیش والا حرف اور اس کے اوپر آگے آیت یا کوئی بھی وقف آ گیا تو آپ نے خود سانس لینے کے لیے آپ نے وقف کیا اور وہ کتب جدن میں سے تھا، تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر کیا کنڈیشن ہے اور میں نے کس طرح کا کلکلا کرنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کی زبانوں سے وہی نکلتا ہے قرآن میں جو حقیقت ہے، لیکن ہم صرف کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کنفیوز کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے، قرآن آسان ہے، جس طرح ہم پڑھتے ہیں صرف ایک بار سیکھ لیں اور پھر اپنی عقل سے غور و فکر کریں تو انشاءاللہ ضرور سمجھ آتی ہے۔ غور و فکر کرنا ضروری ہے، غور و فکر کرنے کے بغیر آپ کسی کی زبان سے صرف سیکھ کر کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ آپ سب غور و فکر کریں. تو غور و فکر کس طرح کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ قرآن پڑھیں، کھولیں، تلاوت کریں تو اس میں سے دیکھیں کہ مجھے یہ جو قلقلہ والے حروف نظر آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں اور مجھے کس طرح کرنا ہے. اور جس کو زیادہ شوق ہوگا، جو صحیح غور و فکر کرنا چاہے گا، وہ آج ہی بیٹھے گا قرآن لے کر اور دیکھے گا کہ میری کہاں غلطی ہے، میں اس کو سیکھ لوں پہلے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا آسان کر دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.